اب آپ کو بیان کریں کہ برج اسد کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 جولائی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے پہلے 4 دنوں میں آپ کو مالی حوالے سے کچھ تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ابھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ آپ کی سیونگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے۔ شریک حیات کے ساتھ مسائل بڑھیں گے، اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات کو مزید یا سنگین نوعیت تک پہنچنے سے روک سکیں۔ اپنی خواہشات اور امیدوں کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کافی کوششیں تو کریں گے، لیکن آپ کی کوششیں جو ہے وہ بیکار جاتی نظر آ رہی ہیں۔ یار دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا نظر آتا ہے۔ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس بات کے بھی امکانات ہے کہ جس شخص سے آپ قرضہ لینا چاہ رہے ہیں اس کی کچھ باتوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھے گی اور ان کا سبق یاد کرنا اور تعلیم سے متعلق دوسرے کاموں کو کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ ذہنی سکون کا حصول پاتے نظر آ رہے ہیں۔ خاندانی جائیداد میں سے آپ کو حصہ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حق۔ ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو سیاہ رنگ کے مرغ کا صدقہ دیں، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 26 اور 31 جولائی کی، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 جولائی کی ہے۔